بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکمرانی کا چراغ بجھنے کے قریب تھا۔ گورنر مغربی پاکستان جنرل موسیٰ خان ایک پولیس افسر کے ہمراہ ایوب خان سے ملنے آئے۔ پولیس افسر جو دراصل ڈی آئی جی کراچی تھے، انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ ایوب خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آڈیو ٹیپ اور دیگر ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں بتایا گیا کہ نیوی کے چند افسروں نے ایوب خان کا تختہ الٹنے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ڈی آئی جی کو ذاتی ذرائع سے معلوم ہوا کہ گجرات سے تعلق رکھنے والا ایک پیٹی آفیسر فیاض حسین جو کراچی میں تعینات تھا، اس منصوبے کا سربراہ ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایوب خان کو قابو کرنے کے بعد زبردستی مارشل لا لگانے پر مجبور کیا جائے اور پھر جنرل اعظم خان کو گورنر مشرقی پاکستان، مولوی فرید کو گورنر مغربی پاکستان اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کو وزیر قانون بنا دیا جائے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈی آئی جی نے ایک کانسٹیبل حبیب خان کو معمولی وجوہات کی بنیاد پر معطل کر کے پیٹی آفیسر فیاض حسین کے بااعتماد ساتھیوں میں شامل کروا دیا۔ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے کسی ایسے سیٹ کی تلاش تھی جو 3 سے 4 لاکھ روپے کا چندہ دے سکے۔ ایک پولیس افسر کو سیٹ کے روم میں سامنے لایا گیا تو تمام تر تفصیلات نہ صرف سامنے آ گئیں بلکہ ریکارڈنگ کی صورت میں ثبوت بھی ہاتھ آ گئے۔ گفتگو کے دوران فیاض حسین رحمانی نے بتایا کہ ایوب خان نے جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے گہرے پانی میں آئے تو تب انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، مگر اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ فیاض حسین رحمانی اس قدر جذباتی شخص تھا کہ اس نے ایک بار ماؤنٹ بیٹن کا گلا کاٹنے کا منصوبہ بھی بنایا، مگر دوستوں نے اسے یہ سب کرنے سے روک دیا۔ ناکام فوجی بغاوت کے منصوبے میں شامل 6 مرکزی کرداروں کو کراچی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہ پولیس افسر جو اس منصوبے کا سراغ لگانے کے بعد ایوب خان کے منظور نظر ہو گئے، ان کا نام ڈی آئی جی علی نواز خان ترین ہے، اور یہ ان دنوں سیاست کے اہم کردار جہانگیر ترین کے والد ہیں۔ ایوب خان نے اپنی کتاب فیلڈ مارشل ایوب خان کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر نہ صرف اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے بلکہ ڈی آئی جی علی نواز ترین کی تعریف بھی کی ہے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ ڈی آئی جی ترین اور ان کے ساتھیوں نے زبردست کام کیا جبکہ نیول انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی سو رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم انٹیلیجنس کے کام میں ابھی طفل مکتب ہیں۔ ڈی آئی جی علی نواز ترین کی زمین تربیلا ڈیم کے مقام پر بننے والے ڈیم کی زد میں آ گئی تو حکومت نے لودھرا میں متبادل زمین الاٹ کر دی۔ جب ایوب خان کی جگہ تازہ دم ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے عنان اقتدار سنبھالی تو ڈی آئی جی علی نواز ترین کے برے دن شروع ہو گئے۔ جن 300 سرکاری افسروں کو برطرف کرنے کا فیصلہ ہوا ان میں ترین کا نام بھی شامل تھا۔ علی نواز ترین نے ریٹائرمنٹ کے بعد کاشتکاری شروع کر دی۔ ان کا ہونہار بیٹا جہانگیر ترین میدان سیاست کے بڑے ناموں کا ہم اثر تھا۔ مثال کے طور پر جہانگیر ترین 4 جولائی 1953 کو پیدا ہوئے تو میاں شہباز شریف نے 1951 میں جنم لیا۔ عمران خان 1952 میں پیدا ہوئے۔ اعجاز الحق نے اسی سال یعنی 1952 میں آنکھ کھولی۔ چودھری نثار 1954 میں پیدا ہوئے۔ ہمایوں اختر خان کی پیدائش 1955 میں ہوئی جبکہ جہانگیر ترین کے سب سے بڑے سیاسی حریف شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین کی پیدائش کے 8 سال بعد دنیا میں آئے۔ جہانگیر ترین کو ان کے والد نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اصول کی خاطر امریکہ بھیجا، جہاں انہوں نے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ پاکستان واپس آ کر جہانگیر ترین نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور لیکچرر ملازمت اختیار کر لی اور پھر ایک بینک اکاؤنٹس افیسر کے طور پر کام کرنے لگے۔ ایک دن اس نوکری سے دل اکتا گیا تو لودھرا جا کر باپ سے کہا کہ میں کاشتکاری کروں گا۔ باپ نے پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ظاہر ہے امریکہ سے پڑھ کر آنے والا بچہ نوکری کرنے کے بجائے فارم ہاؤس سنبھالنے کی بات کرے تو حیرت تو ہوتی ہے۔ باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ والد کے 400 ایکڑ کے زرعی فارم سے کاشتکاری شروع کی۔ اس دوران محکمہ جنگلات نے لودھرا اور بہاولپور میں زمینیں فوج کو دے دیں تو یہ رقبہ فوجی افسروں کو الاٹ ہونے لگا۔ جب کوئی الائٹمنٹ کے بعد ویران اور بیابان رقبہ دیکھنے میں آتا تو جہانگیر ترین اونے پونے داموں یہ زمین خرید لیتے۔
اس دوران رحیم یار خان کے مخدوم خاندان میں جہانگیر ترین کا رشتہ ہو گیا اور وہ مخدوم احمد محمود کے بہنوئی بن گئے۔ برادر نسبتی سے مل کر کاروبار کرنے پر ایک مرتبہ باپ سے ناراضی بھی ہو گئی، مگر جہانگیر ترین کی کاروباری سلطنت بتدریج پھیلتی چلی گئی۔ 1997 میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو جہانگیر ترین کو پنجاب ٹاسک فورس آن ایگریکلچر کا چیئرمین بنا دیا گیا، لیکن تب تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ جہانگیر ترین ایک روز سیاست کے بادشاہ گر بنیں گے۔ جس طرح اعلیٰ نواز ترین کی قسمت کا ستارہ ایوب خان کے دور میں چمکا تھا، اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے دور میں جہانگیر ترین کی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مخدوم احمد محمود ڈگری کے شرط کے باعث الیکشن نہ لڑ سکے تو جہانگیر ترین کو رحیم یار خان سے MNA بنوا دیا گیا۔ مشرف دور میں جہانگیر ترین صنعت و پیداوار کے وزیر بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے ایک الگ دھڑا بنایا، اپنی پارٹی بنانے کا سوچ رہے تھے مگر پھر کچھ سوچ کر PTI میں آئے اور چھا گئے۔ طویل اتار چڑھاؤ کے بعد ان کے تعلقات عمران خان سے کشیدہ ہیں۔ ان کے والد زندہ ہوتے تو یقیناً نصیحت کرتے کہ محکوموں اور مجبوروں پر انحصار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش کے الفاظ مستعار لیں تو نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔